غزہ میں 10 اکتوبر سے امریکی صدر ٹرمپ کے 20 نکاتی منصوبے کے پہلے مرحلے کے تحت جنگ بندی قائم ہے، مگر اس دوران اسرائیلی فورسز نے متعدد دفعہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے اور 100 سے زائد فلسطینی ان حملوں میں شہید ہو چکے ہیں۔ جبکہ الجزیرہ کے مطابق جنگ بندی کے باوجود غزہ بھر میں اسرائیلی حملے جاری ہیں اور گزشتہ 24 گھنٹوں میں اسپتالوں میں 13 لاشیں لائی گئی ہیں۔ اس ساری صورتحال میں امریکہ کے اعلیٰ حکام اس وقت اسرائیل میں موجود ہیں تاکہ صدر ٹرمپ کے منصوبے کے اگلے مراحل پر بات چیت کی جا سکے، اور اس سلسلے میں غزہ میں جنگ کے خاتمے کے معاہدے میں اہم کردار ادا کرنے والے صدر ٹرمپ کے خصوصی نمائندے اسٹیو وٹکوف اور داماد جیرڈ کشنر کی اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے ملاقات بھی ہوئی ہے، جبکہ امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس بھی اسرائیل پہنچ گئے ہیں۔ اس ساری صورتحال میں صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر حماس کو جنگ بندی برقرار نہ رکھنے کی صورت میں مٹانے کی دھمکی دے دی ہے۔ صدر ٹرمپ نے اس حوالے سے سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ اگر حماس ہمارے ساتھ کیے گئے معاہدے کی خلاف ورزی ہوئے برا برتاؤ جاری رکھتی ہے تو مشرق وسطیٰ اور اس کے ارد گرد کے علاقے کے اب ہمارے عظیم اتحادیوں میں سے متعدد نے واضح طور پر اور پرجوش انداز میں مجھے بتایا ہے کہ وہ میری درخواست پر بھاری فوجی قوت کے ساتھ غزہ میں داخل ہونے اور حماس کو سیدھا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مشرق وسطیٰ کے لیے ایسی محبت اور جذبہ 1000 سال میں نہیں دیکھا گیا۔ یہ واقعی ایک خوبصورت منظر ہے۔ ٹرمپ نے مزید لکھا کہ میں نے ان ممالک سے اور اسرائیل سے کہا کہ ابھی نہیں، ابھی بھی امید باقی ہے کہ حماس درست قدم اٹھائے گی۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو حماس کا خاتمہ فاسٹ، فیوریس اور بروٹل ہوگا۔ میں ان تمام ممالک کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے مدد کی پیشکش کی۔ اس کے ساتھ ہی میں عظیم اور طاقتور ملک انڈونیشیا اور اس کے شاندار رہنما کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مشرق وسطیٰ اور امریکہ کے لیے جو تعاون اور مدد فراہم کی وہ قابل تحسین ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ جیرڈ کشنر اور اسٹیو وٹکوف اسرائیل میں موجود ہیں اور وہ ٹرمپ کے منصوبے کے اگلے مراحل پر کام کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے صدر ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر، جو خود ایک یہودی ہیں اور اسرائیل کے بڑے حامیوں میں سے ایک سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے اسرائیلی فوج کے ساتھ غزہ کا دورہ بھی کیا تھا۔ اس حوالے سے امریکی نیوز چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے جیرڈ کشنر نے غزہ کے حالات کو افسوسناک قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ غزہ کو جب میں نے دیکھا تو ایسا لگا کہ جیسے وہاں کوئی نیوکلیئر بام پھٹا ہے۔ لیکن جب اینکر نے ان سے پوچھا کہ کیا وہ غزہ کی صورتحال کو نسل کشی کہیں گے تو جیرڈ کشنر نے اس سے انکار کر دیا، اور اسٹیو وٹکوف نے بھی غزہ میں اسرائیلی اقدامات کو نسل کشی قرار دینے سے انکار کر دیا۔ You decide to go to Gaza. And what did you see? It looked almost like a nuclear bomb had been set off in that area. And then you see these people moving back, and I asked the IDF, where are they going? Like, I'm looking around, these are all ruins. And they said, well, they're going back to the areas where their destroyed home was, onto their plot, and they're going to pitch a tent. And it's very sad, because you think to yourself, they really have nowhere else to go. Would you say now, having been there, that it was genocide? No. No. Absolutely not. No. No, there was a war being fought. خود مان رہے ہیں کہ غزہ کی صورتحال ایسی ہے کہ جیسے وہاں پر نیوکلیئر بام پھٹا ہو۔ یہ حال کر دیا اسرائیل نے، مگر پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ نسل کشی نہیں کی ہے اسرائیل نے۔